بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو درس حدیث میں نے کل عرض کیا تھا اس کا کچھ حصہ بیان ہو گیا تھا اور کچھ رہتا تھا، اسی کو آج مکمل کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ تو میرے قریب ہوتا ہے۔ اسی حدیث کا پچھلا حصہ ہے مما افترضتہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندے کو جو میرا قرب ملتا ہے وہ تو فرائض کی ادائیگی سے ملتا ہے۔ جب تک فرض ادا نہیں کرے گا، فرض نماز، فرض روزہ جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، جب تک فرائض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک میرے قریب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے جتنے نفلیں پڑھتا رہے۔ پھر یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یعنی وہ میرے بندے جو فرائض کا اہتمام کرتے ہیں پھر میرا مزید قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا اس کے لیے نوافل کا راستہ ہے۔ پھر اسی موقع پر اللہ پاک نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ان نفلوں میں سے میں نے ایک بات عرض کی تھی، تہجد کی نماز کی، اس پر کل تقریباً تفصیل سے گفتگو میں نے کی تھی۔ اب کچھ اور نفل نمازیں ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تہجد کے بعد اشراق، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ عرض کروں، نوافل کا عرض کر لوں پھر روزے کا عرض کرتا ہوں، پھر اس روزے کے ضمن میں ایک آدھ بات عرض کرنی۔ نوافل میں تہجد کے بعد اشراق ہے، تو کل کے درس سے ہمیں یہ پیغام ملنا چاہیے، خاص طور پر مجھے، پھر ہم سب کو، کہ ہم میں سے کسی کی تہجد نہ چھوٹے اور پورے اہتمام سے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھی جائے۔ لیکن اگر کوئی کمزور آدمی ہو، ایمانی لحاظ سے کمزور یا بدنی لحاظ سے کمزور، تو اس کے لیے یہ گنجائش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما کان بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، عشاء کے بعد بھی یعنی سونے سے پہلے اگر آدمی تہجد کی نیت سے نفل پڑھ لے تو آپ نے فرمایا وہ بھی تہجد شمار ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، تو یہ بھی ایک تہجد کا درجہ ہے جو اگرچہ کم درجہ ہے لیکن بہرحال تہجد شمار ہوتی ہے، کہ آدمی رات کو سونے سے پہلے تہجد پڑھے جب اس کو آسانی ہو، چاہے عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لے، تو اگر سونے سے پہلے بھی وہ تہجد پڑھ لے تو بھی اس کی تہجد ہو جائے گی۔ تو یہ جو آخری درجہ میں نے تہجد کا عرض کیا، یہ تو کسی کا نہیں چھوٹنا چاہیے، کسی کا بھی، اس لیے کہ عشاء کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، نماز کے بعد وضو برقرار رہتا ہے کچھ دیر تک، تو آدمی تھوڑا سا تاخیر کر کے نماز کے بعد کچھ نفل تہجد کے پڑھ لیا کرے۔ دوسری نفل نماز ہے اشراق کی، تیسری ہے چاشت، چوتھی ہے اوابین، اور بھی کئی ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا میں عرض کرتا ہوں۔ اشراق کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، 2 رکعت نفل جو اشراق کے پڑھتا ہے، فرمایا کان لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، جو آدمی اشراق کے 2 نفل پڑھ لے اللہ اسے ایک حج ایک عمرہ، آپ نے فرمایا ایک پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اللہ 2 رکعت نفل پر اتنا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، کہ ہم اگر یہ جان لیں کہ اگر یہ والا بزنس کر لو، 2 گھنٹے دے دو تو آپ کو پورا 1 لاکھ روپے ملے گا، تو ہم بڑے بھاگنے کے والے ہو جائیں گے اس کی طرف، اس لیے کہ پیسہ کی چمک ہوتی ہے، ایسے ہی آخرت کی نعمتوں کی بھی چمک ہمیں دکھائی دے، کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اشراق کے 2 نفل پر۔ اشراق کے 2 نفل کب پڑھنے ہوتے ہیں؟ اشراق کے 2 نفل بہتر اور اس کا افضل اور اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اور اس کے بعد وہیں مصلی پر یا اسی مسجد میں جہاں اسے نماز پڑھی، خاص اسی جگہ پہ بیٹھا رہنا ضروری نہیں ہے، یعنی باجماعت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہیں رہے، مثلا کسی نے پہلی صف میں یہاں نماز پڑھی، وہاں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے یا ادھر بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، تو یہ اسی جگہ میں ہی بیٹھا ہے، وہیں بیٹھ کر وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک عبادت میں مشغول رہے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح کرے۔ صرف یہی عبادت نہیں بلکہ اگر وہ کسی دینی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یہ بھی عبادت ہے، تبلیغی امور میں مشورہ کرنے لگ جاتا ہے یہ بھی عبادت ہے، آپس میں تشکیلیں ہونے لگ جاتی ہیں یہ بھی عبادت ہے،
یہ کوئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں جو کہ تبلیغی جماعت کا ہوں لہذا میں اس کو درمیان میں گھسیٹ رہا ہوں کہ یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے. اگر میں ایسے گھسیٹ رہا ہوں تو یہ میں مصلح رسول اور مسند رسالت کی خیانت کر رہا ہوں کہ میں اپنے راہ کو سیدھا ثابت کرنے کے لیے حدیثوں میں تبدیلی کر رہا ہوں. یہ تو بہت خطرناک شے ہے. بلکہ علماء اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آدمی کسی قسم کی عبادت میں بھی مشغول رہے، حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ اگر سبق کے پڑھنے میں، سبق پڑھانے میں، تکرار کرنے میں، کسی دینی مصروفیت میں لگا رہے تو وہ اس کی عبادت ہی شمار ہوتی. کسی عبادت میں لگا رہے، جب سورج طلوع ہو جائے اور ایک نیزے کے بقدر بلند ہو جائے، اور علماء نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے برسوں پہلے کہ وہ 10 سے 12 منٹ بنتے ہیں، کم سے کم 10 منٹ، احتیاطاً 12 منٹ. سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ بعد 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لے، اس کو پورا ایک حج، پورا ایک عمرہ ملتا ہے. یہ ہے بہتر طریقہ اشراق کا. یہ بھی جائز ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے مسجد سے چلا گیا لیکن جا کر کسی دنیاوی کام میں نہیں لگا، گھر جا کر کوئی بچوں کو اٹھانا تھا ابھی نماز پڑھنے کے لیے، گھر میں آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، اٹھا کر آیا، لیکن اس کو اندازہ ہے کہ بچوں نے سستی کی ہوگی، پھر جا کے اٹھا دوں، تو گھر جا کے ان کو جا کر اٹھایا نماز کے لیے. یہ بھی عبادت ہی ہے. بچوں کو نماز کے لیے، اہلیہ کو، بیٹی کو، ماں کو، اولاد کو جا کے نماز کے لیے اٹھانا یہ بھی عبادت ہے. ان کو جا کر اٹھایا، ان کی نماز پڑھوائی اور خود گھر میں بیٹھ کر تلاوت وغیرہ کسی عبادت میں لگ گیا تو یہ بھی نماز کے بعد عبادت میں ہی مشغول ہے. جب اشراق کا وقت ہو جائے وہیں گھر میں اشراق پڑھ. یہ دوسرا درجہ ہے اشراق کا، یہ بھی اچھا درجہ ہے. ایک تیسرا درجہ ہے، وہ بھی اشراق ہے لیکن وہ تھوڑا سا ادنا درجہ ہے. وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ گیا، چاہے اس کے دنیاوی کام تھے، کہیں کھیت میں چلا گیا، دکان پہ چلا گیا. سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی سورج آج کل تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب ڈھلتا ہوگا، میں اندازہ لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لینا ٹائم، زوال آفتاب. زوال آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی جب اس کو موقع ملا، وہیں دکان پہ بیٹھ کے، کھیت میں کھڑے ہو کے، دفتر میں بیٹھ کے موقع ملا، اس نے 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لیے. یہ بھی اشراق ہی ہے. اس پر بھی اللہ اس کو اشراق کا اجر دے گا، درجہ اس کا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. یہ 2 نفل اشراق کے ہم میں سے کسی کے نہ چھوٹے. یہ میں نے کل بیان تو نہیں کر دیا تھا؟ یہ میں نے پھر کسی اور جگہ بیان کیا ہے تو وہ مجھے تردد ہونے لگا، شاید یہاں بیان کیا. تو یہ اشراق کے 2 نفل ہیں. یہ بھی آسان ہے، ہم میں سے سارے اشراق پڑھ سکتے ہیں. کم از کم اللہ کا شکر ہے جتنا بیٹھے ہم سارے با جماعت نماز پڑھنے والے ہیں، نماز کے پابند لوگ ہیں. اللہ کی توفیق سے ہم سب کے سب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 نفل 12 بجے سے پہلے کسی وقت بھی 2 نفل اشراق کے پڑھ لیا کریں تو بہت بڑا اجر ہے. ایک اور کام ہے اشراق کے علاوہ اور چاشت کے بھی علاوہ، اور وہ کمال کی چیز ہے. اللہ ہماری طرف سے بہت جزائے خیر دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہمیں بہت اچھی راہیں دکھلائیں، ہماری پریشانیاں ٹالیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابن آدم، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم ارکع لی اب 4 رکعات من اول النہار اکفک آخرہ. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ دن کے شروع حصے میں تو 4 رکعات نفل پڑھ لیا کر، 2 کے بجائے 4، یعنی 2 اور پڑھ لیا. اشراق تو پڑھتا ہے، 2 اور پڑھ لیا کر، 4 رکعت پڑھ لیا کر. اکفک آخرہ ہو، دن کے آخر تک میں جانوں اور تیرے کام جانوں. دن کے آخر تک میں تجھے کافی ہو جاؤں گا، تو پھر بے فکر ہو جائے. جس دن ہمیں کسی دن کوئی خاص کام ہو کہ آج میرا یہ کام ہے، اللہ کرے ہو جائے، اس دن آدمی اشراق کے بعد 2 نفل اور پڑھ لیا کرے. ویسے تو ہر روز ہی پڑھ لیا کرے، اچھی بات ہے کہ میں ہر روز ہی کوئی نہ کوئی کام تو درپیش ہوتا ہی، اللہ سارے کاموں میں کافی ہوتا رہے گا. لیکن اگر روزانہ کی ہمت نہیں بھی ہوتی، جس دن بطور خاص کوئی کام ہو اس دن ضرور اہتمام کرے، فجر کے بعد اشراق کے 2 نفل پڑھ کر 2 نفل اور پڑھ لے. مطلق 2 نفل، مطلق مطلب ویسے ہی جیسے عام نفل پڑھے جاتے ہیں، ایسے 2 نفل پڑھ لے. اس دن شام تک اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کے کام خود سنبھالے. یہ ایک 2 نفل ہے. اب ہے چاشت کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہاں نیت اس کی ویسے 2 رکعت نفل عبادت، 2 رکعت نفل عبادت، جو کہ اشراق کے بعد 2 نفل پڑھ رہا ہے، بس وہ 4 رکعت کا عدد پورا ہو جائے گا، اس کا یہ کام ہو جائے گا۔ حاجات بھی کہہ سکتے جی 2 رکعت بعد نفل حاجات بھی کہہ سکتے نہیں، یہ حاجات نہیں، حاجات اور ہے۔ 2 رکعت نفل ویسے کہتے 2 رکعت نفل یا 2 رکعت نفل برائے عبادت، دونوں طرح کہہ سکتا ہے۔ اس میں کوئی نیت نہیں کر سکتا، باقی نیتیں نفلوں میں کی جا سکتی ہیں لیکن اس کو خالص ہی رکھے۔ چلو اس کو آخر میں کر لیتے ہیں سوال جواب۔ تو 2 رکعت نفل یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شام تک کافی ہو جائے گا۔ آگے ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث میں آپ نے فرمایا من حافظ علی شفعۃ الضحیٰ، جو آدمی چاشت کے کم از کم 2 رکعت نفل مسلسل پڑھتا رہے، ہمیشہ پڑھے، یعنی اس کا اہتمام رکھے، مراد یہ غفرت لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر، مرتے ہوئے اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ حدیث ہے، اور آپ کو پہلے بھی اندازہ ہے، میں اللہ کی رحمت سے کہتا ہوں، آپ کے سامنے ہم ایسی باتیں نہیں بیان کرتے جو کچی ہوں، وہی بات بیان کرتے ہیں جو قرآن یا حدیث میں ہو، اور حدیثیں بھی میں وہ بیان کرتا ہوں جو قابل قبول ہوں، چونکہ حدیثوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض حدیثیں بھی وہ ہوتی ہیں جن پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ اس لیے عمل نہیں کیا جاتا، حضور کی تو ہر حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، وہ لوگوں نے حدیث کے نام سے کتابوں میں داخل کر دی ہوتی ہیں، یعنی دیکھنے میں تو وہ حدیث ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ناقابل عمل ہے، ورنہ حدیثیں تو ساری عمل کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میں عرض کرتا میں اس کی پوری تحقیق کر کے لاتا ہوں کہ کون سی حدیث درست ہے وہ بیان کروں اور کون سی درست نہیں ہے وہ بیان نہ کروں۔ تو جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ سب تحقیق شدہ حدیثیں ہیں۔ تو جو آدمی چاشت کے 2 نفل کا اہتمام کرے، اللہ مرتے وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، بھلا سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ بھی مشکل نہیں، اس کا وقت بھی وہی ہے، صبح فجر کی سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی 10-12 منٹ بعد سے لے کر زوال آفتاب، سورج ڈھلنے تک، اس دوران کسی وقت بھی اشراق کے 2 نفل کے بعد چاشت کے 2 نفل پڑھ لے تو وہ چاشت کے شمار ہو جاتے ہیں۔ بہتر وقت یہ ہے، سورج مثلاً طلوع ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، سورج طلوع ہو رہا ہے 6 بجے اور زوال آفتاب ہے 12 بجے، یہ 6 گھنٹے ہو گئے، ان میں سے پہلے 3 گھنٹے اشراق کے ہیں، دوسرے 3 گھنٹے چاشت کے، یہ اس کا بہتر وقت ہے۔ جتنا وقت سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک ہوتا ہے، یہ پہلا آدھا وقت اشراق کا ہوتا ہے، دوسرا آدھا وقت چاشت کا ہوتا ہے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کام میں مصروفیت مجبوری کی وجہ سے ایسے وقت میں اس کو موقع ملا کہ اب اسی وقت کو چاہتا ہے میں نے اشراق پڑھ لیا ہے ساتھ چاشت بھی پڑھ لوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چاشت ہی شمار فرما لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نمازوں میں تو فرض نمازوں میں تو اوقات کی حد بندی میں تھوڑی یعنی بہت زیادہ اہتمام اور کچھ سختی ہے، نفل نمازوں میں بہت نرمی ہے، ان میں اوقات کی ایسی پابندی نہیں ہے جیسے فرض نمازوں میں ہوتا ہے کہ ظہر کا نماز اس وقت سے لے کر اس وقت تک آگے بالکل نہیں جا سکتا، نفل نمازوں میں تھوڑی لچک ہوتی ہے۔ یہ 2 نفل اشراق چاشت کے ہو گئے، میں اس کو دہرا دیتا ہوں، سورج طلوع ہونے کے بعد 10-12 منٹ بعد 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لے، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، اس کے بعد اگر 2 نفل ویسے پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس دن شام تک اس کو کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بہتر تو یہ کہ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد، ورنہ اگر اس کے بعد بھی 2 نفل چاشت کے پڑھ لے اللہ مرتے وقت اس کے سب گناہ معاف کر دے۔ یہ چاشت کے 2 نفل ہو گئے، بالکل آسان ہے، زیادہ بھی ہیں، 12 رکعت نفل بھی ہیں چاشت کے، 12 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اگلی نماز ہے اوابین کی، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، 2 نفل اشراق کے ہو گئے، 2 چاشت کے ہو گئے، 2 اوابین، 2 نفل اوابین، 2 اس لیے کہہ رہا ہوں حدیث میں 6 آئے ہیں لیکن 2 ہی وہ بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ حدیث میں کہ آپ نے فرمایا من صلی 6 رکعات بعد المغرب ولم يتكلم بينهن بسوء أدلن له بعبادة 12 سنة، جو آدمی مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے، 6 رکعتوں کا لفظ فرمایا من صلی 6 رکعات، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لے اور ان 6 رکعتوں کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، اور ان 6 رکعتوں کو پڑھ لے گا جب اللہ تعالیٰ اس کو ان 6 رکعتوں کے بدلے میں 12 سال کی عبادت کا ثواب دے گا۔ 12 سال کی عبادت، اگر ہماری زندگی 60 سال ہے
تو یہ تو 5 میں یہی گھس جائے گی. 12 5 60. اللہ 12 سال کی عبادت کا ثواب انہی 6 رکعتوں پہ دے دیتا ہے. ان 6 رکعتوں میں بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنتیں کے بعد 6 رکعت پڑھے. 2 سنتیں پڑھ لیں, 2 نفل مغرب کے جو مغرب کی نماز کا حصہ ہے, 2 نفل وہ, 4 اور پڑھ لیں, 6 یہ ہو گئے. یہ بہتر ہے. ورنہ اس کی بھی اجازت ہے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھنی ہے نا, جو 2 سنتیں پڑھیں 2 رکعتیں یہ ہو گئی, پھر 2 نفل پڑھیں 2 یہ ہو گئے, 4, 2 نفل اور پڑھ لیں, 6 ہو جائے. یہ بھی مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہیں. یہ بھی اوابین ہی ہے. اوابین کا دوسرے نمبر کا درجہ ہے. اول درجہ وہی ہے کہ سنتوں کے علاوہ 6 کو پورا کرے. تو جو آدمی اس طرح پڑھ لے, صرف 2 رکعتیں بن گئی نا. ویسے تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں مغرب کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں 2 نفل تو ہم روٹین میں پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اس کے بعد صرف 2 نفل ہی پڑھ لیا کریں تو ہماری اوابین ہو جائے گی اور 12 سال کی عبادت ہو جائے گی. یہ تیسری نماز ہو گئی. اشراق 4 ہو گئی, تہجد ہو گئی, اشراق ہو گئی, چاشت ہو گئی, اوابین ہو گئی. اب 5ویں نماز یہ ہے صلاۃ الحاجت. ہم جس طرح 5 فرض نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں, ہم 5 نفل نمازیں پڑھا کریں. عام آدمی کے لیے دن میں 5 نمازیں ہیں, اللہ کا قرب پانے والے کے لیے دن میں 10 نمازیں. اور ہم سب اللہ کے قرب کے طالب اور طلبگار ہیں. ہم اپنے اوپر 5 نمازوں کے بجائے 10 نمازیں لازم کر لیں. اور یہ 10 تو بالکل آسان ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری 2 نفلیں بنتی ہیں ساری. تو ہم ان 10 نمازوں کا ایسا پکا اہتمام کریں کہ مرتے دم تک ہمارے ساتھ چلتی رہے. اگر یہ چلتی رہیں انشاءاللہ جب مریں گے اللہ میں اپنے مقربین میں شمار کر, اور جو اللہ کے مقربین میں شمار ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا, وہ تو بڑی جنت میں جائے گا. بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نمازیں 5 کے بجائے 10 پڑھا کریں. 5ویں نماز نفل نماز وہ ہے صلاۃ الحاجت کی. روزانہ کسی وقت بھی جب آپ کو آسانی ہو, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد. بس یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نہیں پڑھ سکتے, عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد سورج غروب ہونے تک نہیں پڑھ سکتے, اس میں نہ پڑھیں. اس کے علاوہ جب آپ کو آسانی ہو اشراق کے بعد پڑھ لیں, چاشت کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, اوابین کے بعد پڑھ لیں, عشاء کے بعد پڑھ لیں, تہجد کے بعد پڑھ لیں, دن میں 9-10 بجے کوئی موقع ملتا ہے تب پڑھ لیں. کسی وقت بھی 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیا کریں. اس کی نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت, اللہ اکبر, 2 نفل پڑھیں گے. نفل پڑھنے کے بعد جو حاجت ہمیں ہے ہم اللہ سے وہ اپنی حاجت مانگیں, اپنی ضرورت مانگیں. ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. باقی اوک سوک گزر جائے گی, اللہ عافیت دے, لیکن بہرحال تھوڑی سی زندگی ہے, گزر جائے. جو 40 گزارے بیٹھے ہیں ان کی تو آدھی بھی نہیں بچ گئی. اس لیے کہ اگر آدھی بچ بھی گئی ہے تو 80 سال کے بعد زندگی ویسے ہی مشکل ہو جاتی ہے. خود ہی دعائیں مانگتا پھر ہوتا ہے, اللہ چلتا پھرتا بلا لے, اللہ چلتا پھرتا بلا لے. خود بھی نہیں چاہتا کہ 80 سے اوپر جائے. تو جو ہم میں سے 40 گزارے بیٹھے ہیں وہ تو ویسے ہی اب ڈھلوان کی طرف ہیں, ان کا پیچھے کیا بچا ہو. اور میں بھی انہیں معلوم ایسے ہوں. اس لیے 40 سال تو ویسے ہی آدمی کو جگانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. بالوں میں سفیدی کا آ جانا, الم یاتکم نذیر, اللہ فرماتا ہے تمہیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا کوئی دنیا میں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سمجھانے والے سے مراد سفید بال ہے, کہ تیرے سفید بال نہیں ہوئے تھے, تجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ تیرے بال نہیں تھے, پھر اگے تھوڑے تھوڑے, پھر زیادہ ہوئے, پھر گھنے ہوئے, پھر کالے ہوئے, اور پھر اب سفید ہو گئے. اور کیا چاہتا ہے, تجھے نظر نہیں آتی کہ تو قبر کی طرف جا رہا ہے؟ کب سمجھے گا. تو زندگی ویسی تھوڑی رہ گئی ہے, جو رہ گئی ہے ان باقی زندگی میں ہم ان نمازوں کا اہتمام کر لیں. 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ہوں, اس میں اللہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا, خاتمہ اپنی رضا پہ کرنا. اور اس کے ساتھ باقی جو بھی دنیاوی حاجات ہیں, صرف یہ نہیں کہ خاتمہ ایمان پہ مانگیں, اللہ سے جو چاہو مانگو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. حالانکہ تسمے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, آدمی کہتے ہیں پیسے تو ہیں میرے پاس, کہ نہیں, یہ بھی اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے تسمہ دے دے, پھر جا کر خرید بھی لی. تو ہم اپنی باقی حاجات, بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے, گھر کی تعمیر کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, اپنا کوئی مسئلہ ہے, بیماری علاج ہے, والدہ کی پریشانی ہے, کوئی بیمار رہتی ہیں, والد صاحب کی کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے ہمیں,
ہم وہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے بعد اللہ کو پکار کے مانگا کریں۔ اس میں ایک غلطی نہیں ہونے دینی ہم نے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے جب تک جلدی نہ مچائے۔ تو صحابہ نے کہا مل استعجال یا رسول اللہ، یہ جلدی مچانا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ یوں کہنے لگے قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء۔ فرمایا وہ دعائیں مانگتے مانگتے پھر ایک وقت یوں کہنے لگے یار میں نے بڑی دعائیں مانگ کے دیکھ لی ہیں، میں نے دیکھا میری قبول نہیں ہوتی، پھر تھک ہار کر دعا چھوڑ دے۔ فرمایا جلدی مچائیے اسے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے دینے کا، وہی جانتا ہے کہ کب دینا ہے کب نہیں دینا، وہی جانتا ہے۔ کبھی دیر سے دینا ہی فائدہ مند ہوتا ہے، فوری دینا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ اس کو اگر ابھی یہ چیز دے دی تو اس کے حق میں فائدہ مند نہیں، چونکہ یہ تو ناسمجھ ہے۔ یہ تو بالکل ایسے جیسے ہمارا بچہ وہ ہمیں شور مچا دیتا ہے کہ مجھے فلانی چیز لے کر دو، ہم کہتے ہیں ابھی کچی عمر ہے، میں نے اس کو یہ چیز ابھی لے کر دے دی نا تو یہ نقصان کرے گا، تو ہم اس کو 2-4 سال ٹھہرنے دیتے ہیں۔ جب تھوڑی سی عمر میں ہمیں لگتا ہے کہ اب پختگی آ گئی، اب یہ چیز لے کر اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اب ہم اس کو لے کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو دیر سے اس کو دیا ہے نا وہ اس کا فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا۔ ایسے ہی جیسے ہم بعض باتوں کو سمجھتے ہیں کہ دیر سے دینا فائدہ ہے، ایسے اللہ کا پھر اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق بعض لوگوں کے لیے سمجھتا ہے کہ اس کو ابھی دینا فائدہ مند نہیں ہے، بعد میں دینا فائدہ مند ہے۔ میں نے اپنی بھی ایک دعا ایسی دیکھی کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی، وہ چیز مجھے اس وقت نہیں ملی، دیر سے ملی، مجھے بعد میں لگا کہ ہاں یہ دیر سے ملنا ہی ٹھیک تھا، اسی میں ہی فائدہ تھا۔ لیکن آدمی کمزور ہے، جلد بازی کر لیتا ہے، بس مانگتا رہے مانگتا رہے۔ غالباً مولانا قاری میل صاحب نے فرمایا تو مولانا نے تھا، لیکن مجھے اب ہند صاحب بول رہا ہے کہ میری ایک دعا 12 سال بعد یا 10 سال بعد ایسے کچھ فرمایا کہ قبول ہوئی، تو میں اسے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے 10-12 سال لگے رہے مانگتے رہے، جو کہہ رہے ہیں 10-12 سال بعد قبول ہوئی، تو 10-12 سال چھوڑی تو نہیں۔ ہم تو اگر 10 مہینے بھی کر دیں تو اللہ پر اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے ذرا عرصہ ہو گیا مانگتے مانگتے اللہ دیتے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غلطی نہیں کرنی کہ تم جلدی مچانا شروع کر، مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا۔ ہمارا کام ہے بھیک مانگنا، اس کا کام ہے دینا، وہ اپنی رحمت مطابق دے گا۔ یہ 5 نمازیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ 5 منٹ ہمارے رہ گئے، میں اسی کو بھی دہرا لیتا ہوں، باقی بات کل ہی کر لیں گے چونکہ وقت تھوڑا ہے، 24 منٹ ہو گئے۔ کہ 5 فرض نمازیں ہیں، تہجد کی نماز، 2 رکعت نفل ہی چاہے پڑھ لیا کریں عشاء کی نماز کے بعد، ورنہ بہتر یہ کہ آدھی رات کے بعد، اور 2 رکعت نفل اشراق کے، 2 نفل اس کے بعد پڑھ لیا کریں اگر دن میں کوئی خاص کام ہو، 2 نفل چاشت کے، 2 نفل اوابین کے، وہ 6 ہو جائیں گے، اور 2 نفل صلاۃ الحاجت کے، یہ پڑھ لیا کریں۔ نفل نمازیں اور بھی بہت ہیں، سفر کی نفل نماز ہے، سفر پہ جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے، سفر کے دوران سواری پر بیٹھ کر نفل پڑھنا سنت ہے، اور سفر سے واپسی پر پہلے مسجد جانا 2 رکعت نفل پڑھنا پھر گھر جانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی پہلے بیٹی کے گھر جاتے تھے پھر بیویوں کے پاس جاتے تھے، واپسی پر جب آتے تھے، تو یہ سفر کی نماز بھی سنت ہے۔ توبہ کی نماز نفل نماز سنت ہے، کوئی گناہ ہو جائے 2 رکعت نفل پڑھ کر صلاۃ و توبہ کے توبہ کرنا، یہ بھی نفل نماز ہے۔ صلاۃ و شکر ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو سجدہ شکر کرنا، 2 رکعت نفل پڑھ کر شکر کرنا اللہ کا، فخر نہ کرنا، اترانا نہ۔ ایسے ہی بہت ساری نفل نمازیں ہیں جن کو آدمی موقع پڑھ سکتا ہے۔ تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، وضو کر لیا 2 رکعت نفل اس کے پڑھ لے، اور 2 تحیۃ المسجد ہے، جب مسجد میں آئے تو 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کے پڑھ لے۔ صلاۃ و تسبیح ہے، زندگی میں کم از کم 1 دفعہ صلاۃ و تسبیح کے 4 نفل پڑھ لے۔ یہ نفل نمازیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کوشش کرے کہ ان نمازوں کا اہتمام کرے، اور جب ہم سفر کیا کریں نا ہم اپنے سفر کو ضائع نہ کیا کریں۔ مثلا ایک آدمی یہاں سے لاہور جا رہا ہے، کتنے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں بس پہ، 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھو آدمی 4 گھنٹے بس میں بیٹھ کے دائیں بائیں سڑکیں دیکھتا رہے، درخت گنتا رہے، دکانیں دیکھتا رہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ چنوں سے بیٹھا لاہور تک دکانیں دیکھتا رہا دائیں بائیں کی، گزرنے والی بسیں گاڑیاں کاریں دیکھتا رہا بچوں کی طرح، جیسے بچے دیکھتے وہ کار گئی وہ فلانی چیز گئی۔ یہ بڑے بھی ایسے کرتے رہتے ہیں، یہ تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ 4 گھنٹے یہی دیکھنا ہے کہ سڑک پہ کتنی کاریں گزری ہیں۔ آدمی اپنا نفلوں میں لگا رہے، آپ وضو کر کے بیٹھے اسی میں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نفل پڑھتے رہیں، کچھ تو پڑھ لیں، چلو 4 گھنٹے نہیں پڑھ سکتے 8-10 نفل ہی پڑھ لیں،
لاہور تو مشرق کو جا رہی ہے بس. ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ. اس سواری میں جب بیٹھ کر نفل پڑھیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی علی راحلتہ حیث توجہت بہ واذا اراد الفریضۃ نزل واستقبل القبلۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا تھا. ایک روایت میں یومی ایمان، جس طرح بھی سواری کا رخ ہوتا تھا آپ اسی طرف منہ کر کے اشارے سے نفل پڑھتے تھے. جب راستے میں فرض نماز کا وقت آ جاتا اذا اراد الفریضۃ نزل فاستقبل القبلۃ، جب فرض نماز کا وقت آ جاتا اب سواری سے اترتے، اب قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو نفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھنا ہو تو رکوع سجدہ باقاعدہ کرنا بھی ضروری نہیں، رکوع سجدے کے لیے اشارہ کافی، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھنا بھی ضروری نہیں. سواری پہ کرسی پہ جیسے بیٹھتے ہیں، مثلا کرسی تو ہے نہیں، بس ویسے کرسی بیٹھنا سمجھ آتا ہوں، جیسے آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، پاؤں نیچے لٹکائے ہوتے ہیں، تو سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جوتے سے پاؤں نکال لیں، بس جوتے سے پاؤں نکال لیں، چاہے اپنی سیٹ پر چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں یا اپنی سیٹ پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائیں، یا جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جائیں لیکن جوتے سے پاؤں نکالیں. آپ دور کا نفل کی نیت باندھ لیں اور ایسے ہاتھ باندھ لیں. رکوع کے لیے کم اشارہ کر لیا کریں سر کا، سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ سر کا اشارہ کر لیا کریں، بس اس طرح کر لیا کریں تو نفل نماز آپ کی ہو رہی ہے تو آپ کی نماز ہوتی رہے گی. جتنے نفل پڑھنے پڑھ لیں. تو اس میں تو آسانی ہوتی ہے کہ آپ بھی سفر میں وقت تو ویسے گزر ہے تو نفلوں میں اپنے آپ کو لگا دیں، کچھ نہ کوئی نفل پڑھ لے. جس کام کے لیے جا رہا ہے اسی کام کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا رہے. صلاۃ الحاجت 20 دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے دعا مانگے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھے، یا اللہ میں خریداری کرنے جا رہا ہوں لاہور سے، میری مدد کرنا. اللہ اس کی بہت مدد کرے گا، اچھی چیز لے کر آئے گا، نفع کے ساتھ بیچے گا. کسی اور کام کے لیے جا رہا ہے نفل پڑھتا رہے، اپنے نفلوں کا اہتمام کرتا رہے. فرض نماز البتہ سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی. ہم بس والا نہیں روک رہا، لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں، پر ڈرائیور ماشاءاللہ سب سے بڑے مفتی ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں اور کنڈکٹر ہوتے ہیں. کسی ڈرائیور کنڈکٹر نے سنا ہے تو بھی میں اس سے بات نہیں کر رہا، وہ اچھے ہوں گے جو کلپ بھی نہیں سنتے اور دین بھی نہیں سنتے، ان سے مخاطب ہوں. وہ کیا کہتے ہیں مول صاحب ادھر ہی بیٹھ کے پڑھ لو، ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. جیسے ساری زندگی مدرسوں میں پڑھتے رہے ہوں کہ ہو جاتی ہے جی، ہو جاتی ہے، سیٹ سے ہو جاتی ہے. بس ان کا اپنا کام ہوتا ہے نا تاکہ یہ نیچے نہ اترے. بھائی فرض نماز سیٹ پہ بیٹھ کے نہیں ہوتی، وہ باقاعدہ پڑھنی پڑتی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں. قبلے کی رخ کرے گا، کھڑا ہوگا، قیام کرے گا. اگر وہ نہیں روک رہا آپ بس سے اتر جائیں. کرایہ واپس کر دیتا ہے بقیہ کرایہ تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا کرایہ چھوڑیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں. باہر صورت نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ظہر کا